اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا یہ سبق بھی نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو سمجھنے پر مشتمل ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد آپ نے پڑھے۔ سب سے پہلے ہے اظہار ظاہر کرنا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی آپ نون ساکن اور تنوین میں کوئی غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے من ہادن، من حکیم، علیما حکیما، جروف ہارن۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے اور قرآن کریم میں آپ نے غور کرنا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہوں گے، تنوین کے بعد حروف ہلکی ہوں گے تو غنہ نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات ہے اخفا یعنی چھپانا۔ تو اخفا میں غنہ کیا جائے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز میں غنہ کریں گے۔ مثلا عندہ وَإِن تَفْعَلُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي أَن تَكُونَ، ان مثالوں میں غور کریں۔ اور اسی طرح جو بھی لفظ اس بات پر مشتمل ہو کہ نون ساکن اس میں آ جائے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی صرف نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات ہم سیکھ رہے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے ساتھ حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہوگا اس کو ملا دیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اس کو نون ساکن یا تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ان مثالوں میں اچھی طرح غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے نون ساکن کو اور تنوین کو آپ حروف یرملون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، راہ زبر راہ، بی راہ، میم زبر ما، بی رحمہ، تا میم 2 زیر تم، بی رحمتم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، بی رحمتم منہ۔ اب اس میں غور کر لیں کہ 2 زیر کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام ہوگا۔ اسی طرح جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس کو آپ ملا دیں گے، اور 4 حروف میں غنہ ہوگا، لام اور را میں غنہ نہیں کرنا۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برحمت منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سراج، میم 2 زبر جم، سراجم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را 2 زبر رن، منیرن، سراجم منیرن۔ ہا تا زیر ہت، تا زبر تا، ہت تا، نون 2 پیش تن، ہتاتن، نون غین زبر ناغ، فا را زیر فر، ناغفر، لام زبر لا، ناغفر لا، کاف میم پیش کم، ناغفر لکم، ہتاتن ناغفر لکم۔ ہجوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چند لفظوں میں آپ ہجے بھی اس کے سیکھ لیں اور اس کے بعد آپ روانی سے پڑھنے کی بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ خا لام زبر خل، قاف نون 2 زیر قن، خالقن، نون پیش نو، عین یا زیر عی، نوعی، دال پیش دو، نوعیدو، ہا الٹا پیش ہو، نعیدہو، خالقن نعیدہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دال کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے، دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو اس کو را سے ملایا اور غنہ کے بغیر پڑھا، کیونکہ را اور لام میں غنہ نہیں کیا جاتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رؤوف الرحیم، یہاں پہ دیکھیں 2 پیش کے بعد را ہے تو غنہ کے بغیر ادغام ہوا، رؤوف الرحیم۔ مصدقا لما، مصدقا لما، 2 زبر کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے
تو ادغام بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کرنا کیونکہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. ویل لکلی یہاں پہ بھی دو پیش کے بعد لام ہے تو ادغام. اسی طرح آپ نے قرآن کریم کے لفظوں میں غور کرنا ہے کہ جس جگہ بھی ادغام ہو رکھا ہے اس کی آپ کو پہچان ہو رہی ہے اور ادغام کا طریقہ کار سمجھ آ رہا ہے. تو ادغام کی دو قسمیں ہیں, 4 حروف میں ادغام بالغنہ اور 2 حروف میں ادغام بلا غنہ ہوگا. چوتھا قاعدہ ہے اقلاب, یعنی نون ساکن اور تنوین کے 3 قواعد آپ سیکھ چکے ہیں, اظہار, اخفاء اور ادغام. اب آپ نے سیکھنا ہے اقلاب. اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے, یعنی ایک حرف ہے صرف با, یہ آ جائے تو اقلاب ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے, میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کی مثالوں میں اچھی طرح غور کر لیجئے, اور قرآن کریم میں آپ کو جب اقلاب کی مثالیں نظر آئیں تو ان میں دیکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کو آپ میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کو میم لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. اس میں دیکھ لیجئے میم بعدی, اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم نے نون کو میم سے بدلا. میم بعدی میم بقلہا انبئہم لَيُنبَذَنَّ قَوْلًا بَلِيغًا خَبِيرًا بَصِيرًا. اس میں آپ دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کی آواز کو بھی میم سے بدل کر غنہ کریں گے. خَبِيرًا بَصِيرًا جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, 2 زیر کے بعد با ہے تو اقلاب ہوا. جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اس میں بھی دیکھیں 2 زیر کے بعد با ہے تو میم 2 زیر میم ایسے پڑھیں گے, یعنی تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اسی طرح آپ نے اقلاب کی مثالوں میں بھی غور کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے گا, اس وقت آپ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے. اس کے علاوہ جتنے پیچھے قواعد آپ نے سیکھے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہوں, یعنی یا مدہ ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں. مثلا خبیرم ایسے آپ نے پڑھا با یا زیر بی, اور اسی طرح حرکات ہیں, کھڑی حرکات ہیں, ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, یعنی حرکات کو آپ نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو سارے قواعد ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو بھی اس سبق میں مکمل کرنا ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. حلم بہذا, اب اس میں لام کے اوپر تشدید ہے, لام کو ہا سے ملایا اور لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو اس کو میم سے بدلا کیونکہ آگے با ہے, اور بہذا میں با کو بغیر کھینچے پڑا, ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑا, ذال الف زبر ذا کھینچ کر پڑا کیونکہ آگے الف مدہ ہے. تو یہ ساری باتیں بھی یاد رہیں. حلم بہذا صم بکمن, اس میں سواد کو ہم نے پر پڑا, میم کے ساتھ ملایا, پھر میم کے اوپر 2 پیش میں غنہ کیا میم سے بدل کر, اور بکمن میں کاف کو باریک پڑھنا ہے. صم بکمن. صدق اللہ العظیم.